اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ کا بڑا احسان و کرم ہوا. اللہ نے ہمیں نیکی کی بات کہنے کی اور سننے کی توفیق نصیب فرمائی. جو مہینہ چل رہا ہے ماہ محرم ہے اور ہمارا سال کا ابتدا بھی قربانی ہے اور ہمارا سال کا انتہا بھی قربانی ہے. ذی الحجہ میں بھی قربانی ہوئی تھی اور محرم میں بھی قربانی ہو گئی. تو اللہ نے اس مہینے کو بڑا بابرکت والا بنایا ہے. یہ تو جو کربلا ہوئی تھی اور یہ جو 10 محرم کی حقیقت تھی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بعد کی چیزیں ہیں. اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کے بارے میں بہت ساری چیزوں کی وضاحت فرمائی تھی کہ یہ مہینہ جو ہے نا یہ بھی بابرکت ہے اور اس میں 2 روزے رکھے گئے, ایک 9ویں اور 10ویں, یا تو پھر اگر 10ویں یا 11ویں, اس میں ایک روزہ نہیں رکھنے کو کہا ہے کیونکہ یہود کی مشابہت ہے, وہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو ہماری ان سے مشابہت نہیں ہے, ایک تو 9 یا 10 رکھیں یا 10 یا 11 رکھیں. رمضان کے بعد کے اگر کوئی روزوں کی اگر کوئی اہمیت ہے تو محرم الحرام کے روزے ہیں. بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں, سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی مقبول حج عمرے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں. اور 10 محرم الحرام کو بہت ساری فتوحات شریعت میں دین کو اسلام کو ملی ہیں. بہت ساری روایات میں ہیں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی 10ویں محرم کو. نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنارے لگی 10 محرم کو. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے 10ویں محرم کو. آدم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئیں 10ویں محرم کو. بہت سارے نبیوں کو نبوت جو ملی ہے
وہ 10ویں محرم کو ملی ہے۔ تو بہت سارے فتوحات اسلام کو ملے ہیں، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں یہ 2 روزے افضل قرار دیے گئے، کیونکہ ان روزوں کی برکات یہ ہے کہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ تو بغیر توبہ کے کیسے معاف ہوں گے؟ اور رمضان کے بعد سب سے اہم روزے قرار دیے گئے، نفل روزے کے بادشاہ ہیں، 9ویں یا 10ویں یا 11ویں۔ اگر کسی کا 9ویں روزہ نہیں ہوا تو وہ 10ویں 11ویں رکھ لیں، یا تو افضل تو یہ ہے کہ وہ 9ویں اور 10ویں کر لیں۔ اور اس مہینے میں اسلام کو زیادہ فتوحات نصیب ہوئی ہے، بڑے بڑے لمبے واقعات ہیں اس محرم الحرام کے بارے میں، اتنا وقت نہیں ہے کہ اسی کے اندر پوری تقریر ختم کر دی جائے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے موقع دیتا ہے۔ دیکھو رمضان میں اللہ نے موقع دے دیا، ثواب کو زیادہ بڑھایا، نفل کو فرض کا درجہ دے دیا ہے نا، فرض کو 70 فرضوں کا درجہ دے دیا۔ پھر اسی تھوڑے دن کے بعد اللہ نے بقرعید کا ذریعہ بنایا کہ بھائی اس میں بھی کما لو حج کے ذریعے سے۔ اس کے بعد لگے محرم الحرام میں اللہ نے پھر یہ روزے دیے۔ اللہ ایسا دیتا رہتا ہے کیا تاکہ بندہ کہیں بھی کچھ اعمال کر کے کامیاب ہو جائے۔ یہ پہلی وضاحت ہے کہ رمضان کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد محرم کے روزے افضل قرار دیے گئے ہیں۔ اس لیے عزیزانہ گزارش ہے، جو روزوں کو قوت پر قادر ہیں بغیر عذر شرعی کے، وہ اس روزے کو ناگا نہ کریں گے نا وہ انشاءاللہ، رہیں گے نا وہ 9ویں 10ویں۔ کوئی معقول عذر ہے تو فرض روزے جن پر معاف ہیں ان کے لیے چل سکتا ہے، جیسا بہت شدید بیمار ہیں، بغیر کھائے پہ کوئی ٹک نہیں سکتا، شوگر اور بی پی کی بیماریاں ان کے کلیجے پر لگ چکی ہیں، یا تو کوئی ایسی تھکان، ایسی کمزوری ہے جس کے بغیر روزہ رکھنے سے ان کی طبیعت یا ان کی جان پر کوئی خلل پیدا ہوتا ہے، تو ان کے لیے کچھ مذاقہ نہیں ہے، ورنہ اللہ نے جسے صلاحیت دی بھائی ان روزوں کی قدر کر لیں، کیا کر لیں، اور خوب دعائیں کریں اللہ کے پاس۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بدعات ہوتے ہیں نا محرم کے، کہ بھائی ڈھول تاشے، ناچنا گانا، ماتم، یہ سارے کے سارے شریعت کے خلاف ہیں، کیونکہ ہمارے لیے جو شریعت بنی ہوئی نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکمیل کر دی چکی ہے، اس کے آگے نہ کوئی بھر سکتا ہے نہ کوئی نکال سکتا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور ہم نے آپ پر دین تکمیل کر چکے ہیں، کوئی ذرہ ادھر کا ادھر نہیں جا سکتا، ادھر کا ادھر آ نہیں سکتا۔ تو جن کاموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے ان کاموں پر انجام دینا ہی بدعت ہے۔ جی جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں وہ عمل کرنا ہی بدعت ہے۔ تو پھر 10ویں محرم کا تقاضا کیا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے؟ ہمیں تو ایک تو تحقیق میں نہیں جاتے ہم لوگ، اب دنیا کے بارے میں بتا دو بہت ساری تحقیق کریں گے،
کوئی موبائل لینا ہے تو 10 بار دن رات اس کی سوچ میں رہیں گے وہ کیسا لینا ہے. گھروں میں اگر کوئی پکوان کرنا ہے تو 10 بار سوچیں گے کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا پکانا ہے. ساروں کی تحقیق ہے, دین کی تحقیق سے غافل ہو گئے. ہم دین کو معمولی سمجھ کر اللہ کے سپرد چھوڑ بیٹھے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. لیکن ایسا تھوڑی ہے. دین کو سمجھنے کی بھی کوشش نہ کرنا, یہ بھی کوئی طریقہ ہے, یہ بھی کوئی معافی ہے اللہ کے یہاں. اصحاب تابعین اور اولیاء اللہ کی زندگی تو اسی راہ پر گزرتی تھی کہ میرا کیا بنے گا. سارے اعمال کر کے بھی کہتے تھے کہ میرا کیا بنے گا, میرا کیا. میں نے واقعہ سنا نا, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کسی جنازے پر تشریف لے جاتے تو جب جنازہ دفن کر دیتے میت کو تو وہ کیفیت کو دیکھ کر گشی تاری ہوتی اور ایسے گرتے کہ اسی جنازے میں سے ان کو گھر پر لایا جاتا. تو فرمایا حضرت کیا ہے؟ فرمایا اس قبر کے منظر کو دیکھ کر دل گھبرا گیا. کون کہہ رہا ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی گود میں کھیلے ہوں. امام حسن جس نے سمندر پر نماز پڑھنا سکھایا ہو, جس کو عبادتوں کو دیکھ کر اللہ رشک کرتے ہوں, ایسی شخصیت گشت کھا کر گر رہی ہے اور آج ہم اطمینان میں ہیں. یہ غفلت ہے, یہ غفلت ہے. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ روزوں کو رکھا جائے. 2 کام کرنے ہیں. کتنے کام؟ 10ویں محرم کو ایک 9ویں یا 10ویں کا روزہ رکھنا ہے بس اللہ کے لیے. وہ مجھے نیکیاں بہت ملیں گی اس لیے نہیں رکھنا ہے. نیکیاں تو آتی ہی آتی ہیں, وعدہ تو وعدہ ہی ہے نا. اللہ کے لیے روزہ رکھنا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ 10ویں محرم کو, 10ویں محرم 9 تاریخ کے بعد مغرب کے بعد شروع ہو جاتی ہے. یہ یاد رکھیں. کب شروع ہو جاتی ہے بھائی؟ 9ویں تاریخ کے مغرب کے بعد آپ 10ویں محرم میں منتقل ہو گئے. تو 10ویں محرم کا تقاضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا ہے, غور سے سنو میری ماں بہنوں, دوست و احباب جو بیٹھے ہیں, آپ کو اس بات کا علم ہو یا نہ ہو لیکن ان باتوں کو ضرور سنیں. اور اگر موبائل ہیں تو ذرا سوئچ آف کریں, سائلنٹ پر رکھ دیں کہ 1 گھنٹہ آپ کا بڑا قیمتی ہے. یہ آپ کو ڈھونڈنے کے بعد بھی نہیں ملے گا. فون سے کیا ہوتا پتا ہے, جس کی رنگ بجتی ہے نا اسی کی دھن جاری ہو جاتی ہے کہ یہ کیا, کس لیے فون کیا تھا, کیا مسئلہ ہے. اسی لیے باتیں بھول جاتا ہے انسان, سامنے بیٹھنے میں فرق محسوس ہوتا ہے. اس لیے فون کو بند کر دو. تو جب 10ویں محرم شروع ہو جاتی ہے نا, ایک تو روزے, ایک تو کیا ہے روزے 9ویں یا 10ویں, اور اگر کوئی 9ویں کو نہ اٹھ سکا تو 10ویں یا 11ویں روزہ. اور دوسری چیز جو کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آپ 10ویں محرم میں جتنا اہل و عیال پر خرچ کریں گے, اپنے فیملی پر, اپنے گھر کے لوگوں پر, اس سے مراد لکھا ہے کہ آپ اس دن کو عید جیسا دن بناؤ. کیسا بناؤ؟ یہ لکھ لو بات. بس اس میں خطبہ نہیں ہے, نماز نہیں ہے, ورنہ ہے ہی ایسا دن یہ مقدس جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ عید جیسا دن ہے یہ 10ویں محرم, ہے نا. تو اس میں لذیذ اور اچھے سے اچھے کھانے بناؤ, آپ خود بھی کھاؤ, لوگوں کو بھی کھلاؤ, فقراؤں کو بھی بلاؤ. اس دن دسترخوان کو وسیع کرو, اچھے کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ,
غسل کرو. جتنے آداب عید کے ہیں نا سارے عید یہاں جم رہے ہیں وہ، لیکن آج کوئی خیال نہیں ہے اس کا. آج کوئی اس کا خیال تو سمجھ میں آئی نا بات کیا کہہ رہا ہوں. حدیث ہے کہ اس دن کو جلدی اٹھنا ہے، نہانا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، اچھا لذیذ کھانا بنانا ہے اور اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا ہے اور خوشیوں کا دن منانا ہے اور اس دن ہنسی خوشی اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے. تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اگر اس دن یہ چیزیں کرو گے، اگر آپ اٹھو گے، اچھے سے اچھے کھانے بناؤ گے، عبادات میں لگو گے اور لذیذ ترین اپنے دسترخوان کو وسیع کرو گے، اچھے سے اچھی چیزیں خود کھاؤ گے، فقراء و غربا آئیں گے ان کو بھی کھلاؤ گے، اچھے سے رہو گے، اچھے سے دن بتاؤ گے، اپنا اہل و عیال پر اس دن جتنا خرچ کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جو خرچ کرے گا سال بھر اللہ اس کی روزی میں برکت دیں گے. کیا دیں گے؟ سال بھر اللہ The Bluetooth device is ready to pair. اس کے روزی میں اللہ سال بھر برکت دیں گے. یہ خوشخبری سنا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دو کام کرنے ہیں. کتنے کام بھائی؟ کون سے بولو بھائی؟ پہلا کام روزہ رکھنا ہے. ایک تو 9ویں یا تو 10ویں یا تو پھر 10ویں یا تو پھر 11ویں. ہاں، اور ہمارا جو وقت شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے. اگر کوئی یہ طے کرے کہ ہم شام کو کھلائیں گے تو وہ مغرب کے بعد اپنے دسترخوان کو وسیع کر لے، غسل کر لے، اچھے کپڑے پہنے اور خوب اپنے دسترخوان اس رات کو سجا دے. اگر کوئی دوسرے دن کرنا چاہتا ہے تو دوسرے دن کر لے، مغرب سے پہلے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ دو چیزیں ہیں اور اس پر ثواب بھی بتایا. جو اپنے اہل و عیال پر اور اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا اللہ اسے سال بھر کی روزی میں برکت دیں گے انشاءاللہ. بعض لوگ فرماتے ہیں کہ ماتم کرنا ہے. کیا کرنا ہے بھائی؟ ماتم کرنا ہے. لیکن ماتم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت نہیں ہے. ماتم ان سے ثابت نہیں ہے. یہ جو مسئلہ آیا 10ویں محرم الحرام کا، یہ چاروں خلفائے راشدین کے بعد امام حسین کے دور میں آیا. کس میں آیا؟ دور میں. لیکن اس سے پہلے کہ ہماری شریعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل کر چکے ہیں، اور اس میں کوئی رد بدل نہیں ہوگا. جو ان کا فرمان ہے وہ فرمان رہ کر رہے گا، جو ان کی حدیث ہے وہ قیامت تک کے لیے حدیث رہے گی اور انشاءاللہ اس پر ہمارا عمل ہوتا رہے گا. تو کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو 10 محرم الحرام میں کرنے کے کتنے کام بھائی؟ 2 کام. ایک تو روزہ اور دوسرا گھر والوں پر خرچ کرنا. گھر والوں پر خرچ کرنا. گھر والوں پر اپنا جتنا وقت ہو سکے اتنے روزی پر خرچ کرو. اللہ سال بھر کی روزی میں برکت دیں گے انشاءاللہ. تو کریں گے نا بھائی؟ ڈھول تاشوں کا نام محرم نہیں ہے. جلوس میں نکل کر نمازوں کو ترک کر کے گھومنا محرم نہیں ہے. ماتم منا کر بدن کو مار لینا محرم نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو اتنی تو بات سمجھ میں آئی کہ محرم میں کیا کرنا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. اس پر عمل کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خود عزائم کر لے انشاءاللہ
کہ اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکت عطا کرے اور اس روزوں کی برکت عطا کرے. اللہ ہمیں اس کے صدقے میں ہماری روزی میں سال بھر کی برکت عطا کرے. ٹھیک ہے نا، کریں نا انشاءاللہ. یہ مسئلہ ہوا محرم کا. بڑی تفسیر اور واضح بہت ہے، اگر اس کی تفسیر کریں گے تو یہ 10 دن نہیں بسائیں گے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے، وقت کی قلت ہے. کیا ہے؟ اس لیے مختصر انداز میں یہ لہجے میں نے بات کی آپ سے. اور اس کے بعد جو مسئلہ پیش آیا، یعنی 10 محرم الحرام میں جو امام حسین اور شہدائے کربلا کا جو مسئلہ آیا نا، یہ بڑا حیرت انگیز ترین چیزیں ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ماں بہنوں، ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے ہمیشہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لے، اے اللہ دنیا کی مال متاع سے بچا لے. اچھے فیل ہو گئے، جو راتوں کو تہجد پڑھتے تھے کفر پر خاتمہ ہو گیا. اللہ ہمیں بچا لے. دیکھو، اس لیے فرمایا اہل سنت والجماعت کے ساتھ چلو، جو حق تلفی کی طرف رہنما ہو، جو قرآن حدیث کے راتوں سے باتوں سے جوڑتی ہو، اس کے تابع بن جاؤ. ورنہ گمراہیت اتنا پھیل چکی ہے کہ آپ کو اس میں لے کر جہنم کے کنویں تک پہنچانے میں کوئی کثیر نہیں چھوڑی گئی. اچھے فیل ہو گئے، اچھے پسل گئے اس میں. یہ جو کربلا کا مسئلہ پیش آیا ہے نا، میں آپ کو واضحاتاً اس کی تفسیر بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ بھی تمام حضرات سن لیں اور اسے نوٹ کر لیں، اور ہماری ماں بہنیں یہ بھی غور سے سنیں، تاکہ کیا ہوا ہے اس چیز میں تاریخ نے کیا اس کا نقشہ کھینچا ہے، یہ مسئلہ کہاں سے پیش آیا ہے، یہ مسئلہ کہاں تک چلا ہے، اور اس کا اختتام کہاں تک ہوا ہے.